السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست باخیریت ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جی دنیا آخرت میں سلامت رکھے۔ دنیا جو ہے نا، یہ تو ہے فانی، ختم ہونے والا جہان ہے اور عارضی زندگی ہے، اور دنیا کے مسائل بھی عارضی ہیں اور یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں۔ تو یہ جو ایک مسلمان کا یہ فلسفہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی جناب والی مسائل پریشانیاں سب عارضی ہیں، تو یہ ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک مسلمان کو حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا میں ہمیں نہ ہمیشہ کی خوشی دی ہے، نہ ہمیشہ کا غم دیا ہے، اور مرنے کے بعد جو حساب کتاب کا فلسفہ ہے مسلمان کا، یہ جو ہے یہ بھی انسان کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ بھئی دنیا میں جو آیا ہوں 60 یا 70 سال 100 سال کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ایسے نہیں ہے فضول میں جناب ہم آئے ہیں اور ایسے ختم ہو جائیں گے تو ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آج یہ دنیا میں جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں، یہ بے حسی، افراتفری، رشوت خوری اور جناب دوسرے کا حق دبانا، دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا، اور مال کی ہوس کہ جناب ہمیں پیسہ مل جائے، چاہے جس طرح بھی ملے، چاہے غریب کا حق ہم کھا لیں، چاہے ہم جناب بیوہ اور یتیم بچوں کا حق کھا لیں، بس ہمیں پیسہ چاہیے۔ اور انسان جو ہے نا سمجھ رہا ہے کہ میرے جو ہے نا سارے مسائل کا حل جو ہے نا پیسے کے اندر ہے۔ یہ انسان کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ میں کل جو ہے نا صدر پولیس سے بیٹھا ہوں، بہاولپور صدر پولیس سے میں گھر جا رہا تھا، رکشے پہ بیٹھا ہوں، چاند گاڑی پہ پچھلی سائیڈ پہ، تو میرے ساتھ جو ہے ایک نوجوان، اس کی عمر 20 سے 25 سال تھی، وہ میرے ساتھ آگے بیٹھ گئی ہے۔ تو چونکہ میں نے جانا تھا صدر پولیس سے حمیتیہ حسینی چوک جانا تھا، یہ تقریباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو راستے میں وہ نوجوان جو ہے نا ایسے باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ جناب یہ جو نشہ لوگ بیچتے ہیں نا، ان کو پھانسی دے دی جائے، یہ اس نے بات کی۔ تو میں نے پھر اس کی طرف نہ غور سے دیکھا اور اس کی بات میں نے توجہ سے سنی کہ میں نے کہا بھئی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جناب اپنے یہ ٹانگ سے نا اپنے ایسے کپڑا ہٹایا، جو میں نے دیکھا تو اس کو زخم تھے، ٹیکے لگاتا تھا، وہ نشہ کرتا تھا بچہ نا، 20 سے 25 سال عمر ہے، خوبصورت نوجوان ہے، اور وہ نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ ایسے نا دل سے ایسے بھڑاس نکال رہا ہو کہ یہ کیسا قانون ہے، اور جو جتنے بھی لوگ یہ نشہ بیچتے ہیں ان کو جو نا پھانسی لگا دینی چاہیے۔ تو پھر میں نے دیکھا یہ بچہ نا نشہ کرتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ نا کب سے نشہ کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ 3-4 سال ہو گیا، میری جو ہے نا فروٹوں کی ایک بہت بڑی فروٹ اور سبزی کا کام تھا، میرا بہت بڑی دکان تھی اور میرا کام بہت اچھا چلتا تھا، اور دوستوں کی بری محفل میں جب آیا ان نے مجھے سگریٹ پہ لگایا، چرس اور حفیم پہ لگایا، اور اسی طرح پھر جناب مجھے نشہ لگ گیا، میں ٹیکے لگاتا ہوں۔ اب میں جو ہے نا میرا اب حالات یہ ہیں کہ جب سے میں نشے کے اندر آیا ہوں، اب نشہ پورا کرنا جناب یہ ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ اس طرح کو نشہ چھوڑ دو، ابھی نوجوان ہو اور آپ کی عمر جو ہے نا 20 سے 25 سال کے درمیان ہے، اللہ کے بندے آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، اپنے والدین کو پریشان کر رہے ہو، مہربانی کرو آپ نشہ چھوڑ دو۔ تو بچہ جو ہے نا ایسے پریشان ہو کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے؟ تو وہ اب نا نوجوان نشہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ 20-25 ہزار یا 50 ہزار کے جناب وہ اپنا علاج کرائے اور اپنی زندگی کو جناب وہ بچا لے، اور نہ اس کے خاندان کے اندر ایسا کوئی بندہ ہے، نہ اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جناب وہ اس کی ہیلپ کرے، مدد کرے تاکہ وہ ایک نوجوان زندگی بچ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے غریب لوگ ہیں, کتنے بیمار لوگ ہیں, کتنے بیوہ عورتیں ہیں, ہم ان کی مدد کریں. ہمیں صرف اپنا آپ دیکھنا ہے, اپنے بچے دیکھنے ہیں, اپنا گھر دیکھنا ہے. پورا محلہ جہیں بھاڑ میں جاتا ہے تو چلا جائے, ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس نوجوان نے کہا کہ جتنے بھی نشہ بیچنے والے لوگ ہیں ان کو پھانسی لگا دی جائے, ان کو سزائے موت دے دی جائے. نہ یہ نشہ ملے گا ہمیں, اور نہ ہم یہ نشہ جناب ہم لیں گے, اور نہ ہم پئیں گے. اور اس نے کہا اگر ہمیں نشہ نہ ملے تو ہم مریں گے نہیں. یہ جب ہمیں مارکیٹ میں نشہ ملتا ہے تو ہم پھر جناب نشہ لینے پہ مجبور ہیں, اور ہم اس زندگی میں ہم ایسی ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو, وہ ایک نشہ ہی کہہ رہا ہے, وہ نشہ چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے بعد وسائل نہیں ہے. معاشرے میں کوئی ایسا رحم دل انسان نہیں ہے کہ جناب جو اس کا 20-25 ہزار 50 ہزار لگا کے جناب وہ اس بری عادت سے اس کی جان چھڑوا دے. تو میرے بھائیو دوستو, یہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم احساس کریں بھائی, اپنے محلے کے اندر, اپنے خاندان کے اندر جو لوگ غریب ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, ہم دیکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ہم دیکھ بھال کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں. اور اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی ایک آدمی, 1 یا 2 بچے ایسے ہیں جو بری سوسائٹی میں آ کے جن کو نشہ لگ گیا ہے, تو اہل ثروت حضرات نہیں ہے کیا محلے کے اندر؟ کروڑوں کے مطلب جائیدادیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں, اور جناب والی کروڑوں روپے اپنے گھر پہ بلڈنگ پہ لگائے ہوئے ہیں, لیکن کسی غریب کی مجال ہے کہ ان کی مدد کریں. تو اس لیے میرے بھائی, معاشرے میں جو یہ بے حسی ہے نا, یہ اللہ کرے ختم ہو جائے. یہ کیسے ختم ہوگی؟ تو یہ ایسے ہی ہوگی بھائی, اگر ہمارے اندر دین ہوگا, خوف خدا ہوگا, اور یہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, مر کے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو یقیناً ایسے لوگ جو ہے نا پیسے جو ہے نا سنبھال کے نہیں رکھیں گے, اور یقیناً وہ لوگ جو ہے غریبوں کی مدد بھی کریں گے. یہ ماہ رمضان ہے, برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان کا مقصد ہی صرف یہ اللہ پاک کا کہ انسانوں پہ جب بھوک ہے اور جو ہے نا ان کو احساس ہو بھوکے لوگوں کا, تاکہ وہ دوسروں کی مدد کریں. تو میرے بھائی, یہ بات کرنے کا سارا یہ مقصد ہے کہ ہم کوشش کریں بھائی کہ ہم لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں. تو وہ مجھے نشائی کی بات میرے ذہن میں لگ رہی ہے, اور میں ملازم آدمی, آپ جانتے ہیں مہنگائی کے کیا حالات ہیں, اور ہر آدمی اپنے اس سرکل کے اندر دینا سوچ رہا ہے, اسی کے اندر گھوم رہا ہے, اور اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرے گھر کا نظام اچھا ہو جائے. مہنگائی اتنی ہے, حالات ایسے ہیں. تو بھائی اللہ پاک نے جن لوگوں کو دیا ہے, جو لوگ جو ہے نا افورڈ کر سکتے ہیں, مہربانی کر کے ایسے نادار لوگوں پر اور ایسے ضرورت مند لوگوں کی ضرور مدد کیا کریں. بڑی مہربانی جی. میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو, میرا مقصد صرف سمجھانا ہے, اور ایک احساس جو ہے نا میرے دل میں وہ ایک آ رہا تھا, میں نے کہا چلے دوستوں کو بتا دوں. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے جی. بڑی مہربانی. السلام علیکم.